رائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ابر نیک بوند پانی کی نہ برسائی حسین لوٹ کر مولا کے در سے اپنے گھر کو اے نوید لوٹ کر مولا کے در سے اپنے گھر کو اے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یادائی حسین تیری آنکھیں تیرا چہرہ بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی
حسین۔ فاتحہ۔ حلق شبیر پہ جب چل گیا خنجر رن میں، حلق شبیر پہ جب چل گیا خنجر رن میں، آہ کی فاطمہ زہرا نے تڑپ کر رن میں، ارے سامنے آنکھوں کے کچھ ایسے تھے منظر رن میں، ارے رہ گئے تھام کے دل اپنا پیمبر رن میں، ارے کچھ سجھائی نہ دیا زیر فلک ہلچل میں، ارے یا علی کہہ کے علی بیٹھ گئے مقتل میں، ارے کچھ سجھائی نہ دیا زیر فلک ہلچل میں، ارے یا علی کہہ کے علی بیٹھ گئے مقتل میں، ارے آنکھوں کے سامنے جب آنکھوں کا تارا اٹھے، ارے تشن لب کوثر و تسنیم کا دھارا اٹھے، ارے کوئی محبوب الہی کا دلارا اٹھے، ارے پیار زہرا جس سے کرتی ہوں وہ پیارا اٹھے، ارے بعد جب بھائی کے پردیس میں تنہا رہ جا، ارے کیسے قابو میں دل ثانیے زہرا رہ جا، ارے بعد جب بھائی کے پردیس میں تنہا رہ جا، ارے کیسے قابو میں دل ثانیے زہرا رہ جائے، ارے کیسے قابو میں دل ثانیے زہرا رہ جائے، ارے تشنہ لب یاس کے عالم میں لہو روئے گی، ارے ہر نفس زیست کے زندان میں جان کھوے گی، ارے نیند کے آنے کی تدبیر نہ کچھ ہوے گی، ارے باپ کا سینہ نہ ہوگا تو کہاں سوے گی، ارے آسمان فتح دن رات جو برسائے گا، ارے کون بن باپ کی بچی پہ ترس کھائے گا،
ارے کون بن باپ کی بچی پہ رس کھائے گا، ارے جس کا سایہ میرے سر پر رہا چادر ہو کے، ارے وہ مجھے چھوڑ گیا رونے کو بے سر ہو کے، ارے ہائے پردیس میں برباد مقدر ہو کے، ارے کیسے جی پاؤں گی بن بھائی کی خواہر ہو کے، ارے مہرباں ہے کوئی وارث نہ تو مجھ پر والی، ارے مجھ کو سب کہتے تھے 18 ہاں برادر والی، ارے مجھ کو سب کہتے تھے 18 ہاں برادر والی، ارے جس کے گہوارے نے فطر اس کے کیے دور آزار، ارے ہائے تیروں پہ معلق ہے وہی خود مختار، ارے کربلا میں ہیں قیامت کے نمایاں آثار، ارے بین زہرا کے سنے جاتے نہیں اے انوار، ارے حشر تک رونے کی خاطر ہے یہ احساس بہت، ارے پیاسا مارا گیا لگتی تھی جسے پیاس بہت، ارے حشر تک رونے کی خاطر ہے یہ احساس بہت، ارے پیاسا مارا گیا لگتی تھی جسے پیاس بہت، ارے پیاسا مارا گیا لگتی تھی جسے پیاس بہت، حلق شبیر پہ۔ صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکوں سے، صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکوں سے، خدیجہ جیسا کوئی صاحب کمال نہیں، صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکوں سے، خدیجہ جیسا کوئی صاحب کمال نہیں، نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ ہے، نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ ہے، خدا کا شکر کسی بے نسب کا مال نہیں، خدا کا شکر کسی بے نسب کا مال نہیں، صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکوں سے، خدیجہ جیسا کوئی صاحب کمال نہیں، نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ ہے، خدا کا شکر کسی بے نسب کا مال نہیں۔ اور ایک مطلب اور چند اشعار کہ احسان ہے یہ بنت رسالت مآب کا، احسان ہے یہ بنت رسالت مآب کا، بخشا حسین جیسا محافظ کتاب کا، احسان ہے یہ بنت رسالت مآب کا، بخشا حسین جیسا محافظ کتاب کا۔ اور اعلان کر رہی ہیں شہادت کی آیتیں، اعلان کر رہی ہیں شہادت کی آیتیں، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ جناب کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ جناب کا، اعلان کر رہی ہیں شہادت کی آیتیں، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ جناب کا۔ اور کیسے نہ تڑپے ہر شب عاشور مستقل، کیسے نہ تڑپے ہر شب عاشور مستقل، کانٹوں کے درمیان ہے غنچہ گلاب کا، کانٹوں کے درمیان ہے غنچہ گلاب کا، کیسے نہ تڑپے ہر شب عاشور مستقل، کانٹوں کے درمیان ہے غنچہ گلاب کا۔ اب پوچھو یہ ہر سے راہب و فطرس سے پوچھ لو، پوچھو یہ ہر سے راہب و فطرس سے پوچھ لو، قسمت بدل رہا ہے پسر بو تراب کا، قسمت بدل رہا ہے پسر بو تراب کا۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ غاصب فدق کا منکر ماتم ادو آل، غاصب فدق کا منکر ماتم ادو آل، کے غاصب فدق کا منکر ماتم ادو آل، تینوں پہ سلسلہ ہے مسلسل عذاب کا، غاصب فدق کا منکر ماتم ادو آل،
تینوں پہ سلسلہ ہے مسلسل عذاب کا، اور ٹکرانا تیرا پیاس میں غازی فرات کو، ٹکرانا تیرا پیاس میں غازی فرات کو، عنوان بن گیا ہے وفا کے نصاب کا، عنوان بن گیا ہے وفا کے نصاب کا، اور وہ ہے خطیب منبر آغوش تشنگی، وہ ہے خطیب منبر آغوش تشنگی، وہ ہے خطیب منبر آغوش تشنگی، صدقہ خطیب کھاتے ہیں جس کے خطاب کا، صدقہ خطیب کھاتے ہیں جس کے خطاب کھا، اور او منکر حسین سنبھل ٹھوکرے نہ کھا، او منکر حسین سنبھل ٹھوکرے نہ کھا، نزدیک آ رہا ہے زمانہ حساب کا، نزدیک آ رہا ہے زمانہ حساب کا، او منکر حسین سنبھل ٹھوکرے نہ کھا، نزدیک آ رہا ہے زمانہ حساب کا، اور مولا میرے سوال زیارت پہ ہو نظر، مولا میرے سوال زیارت پہ ہو نظر، کب تک میں انتظار کروں گا جواب کا، کب تک میں انتظار کروں گا جواب کا، اور آخری شعر کہ اب تک تمہاری قوم شکار زوال ہے، اب تک تمہاری قوم شکار زوال ہے، اب تک تمہاری قوم شکار زوال ہے، نقصان تم نے دیکھا غلط انتخاب کا، اب تک تمہاری قوم شکار زوال ہے، نقصان تم نے دیکھا غلط انتخاب کا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات درسگاہ حسینی کے طالب علموں، مکتب آل محمد کے قدر شناسوں، عزیزان ایمان اور حاضرین مجلس، گفتگو کا وقفہ میکسیمم 30 منٹ کا ہے، اس سے زیادہ ان مجالس کا مزاج متحمل نہیں ہے کہ کوئی طویل گفتگو آپ کے سامنے کی جائے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ شمار کرنے والے شمار کر سکتے ہیں۔ نہ فکر انسانی کی جستجو اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، اور نہ فہم انسانی کی آرزو اس کے کمال ذات تک پہنچنے کا تحمل کر سکتی ہے۔ اگر وہ پروردگار چہرے پر ابھری ہوئی ان آنکھوں سے دکھائی دینے والی کوئی مخلوق ہوتا
تو یہ آنکھیں اسے اتنی بڑی کائنات میں کہیں نہ کہیں تو تلاش کر ہی لیتی۔ بہت اچھا بابا۔ اگر وہ رب العالمین محسوسات انسانی میں سما جانے والا کوئی جذبہ ہوتا تو احساسات اس پر محیط ہو جاتے۔ اگر وہ مالک موت و حیات فکر انسانی میں آنے والا کوئی تصور یا خیال ہوتا تو طائر فکر انسانی اسے اپنی گرفت میں لے لیتا، لیکن وہ پالنے والا، وہ خالق ارض و سما، وہ مالک موت و حیات لم یلد ولم یولد کی اس منزل پر ہے جس کے مشاہدے کے لیے نور بصارت نہیں، نور بصیرت درکار ہے۔ وہ خالق کائنات کمال ذات کی اس منتہا پر ہے جس کے تحمل کے لیے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں بلکہ وہ نفس چاہیے جس کے سامنے سے اگر غیب کے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو اس کے یقین میں نہ اضافے کا امکان ہو نہ کمی کا اندیشہ۔ عزیزو، ہمارا سلام ہو ان صاحبان عصمت و طہارت پر جن کے وجود نے آدمی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بننے کا سلیقہ سکھایا۔ ہماری جبینیں ہمیشہ انہی کی بارگاہ میں خم ہوتی رہیں جنہوں نے دنیا کے ہر صاحب فہم کو یہ سمجھایا، توجہ رکھیے گا، دنیا کے ہر صاحب عقل کو یہ سمجھایا کہ دیکھو زندگی کے دو جز ہیں، ایک خود زندگی ہے اور ایک مقصد زندگی ہے۔ جب انسان زندگی برائے زندگی گزارتا ہے تو وقت اسے فراموش کر دیتا ہے، زمانہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے، حالات اسے بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی انسان اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو، اپنی زندگی کو اپنے مقصد زندگی میں فنا کر دیتا ہے تو اس کا وجود خود مقصد بن جاتا ہے، اس کا وجود خود مقصد بن جاتا ہے۔ اور اب اس میں حالات کی قید نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، زمانے کی پابندی نہیں ہے، بلکہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جب کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام آئے گا تو شعور کی گہرائیوں میں اس کے مقصد کی دھمک محسوس ہوگی، اور جب کبھی اس کے مقصد کی حکایت چلے گی تو چشم تصور میں اس کا وجود ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، یہ بات میں نے زور خطابت میں نہیں کہی۔ جب انسان اپنی ہستی کو مقصد ہستی میں فنا کر دیتا ہے، اپنے وجود کو مقصد وجود میں تحلیل کر دیتا ہے تو اس کا وجود خود مقصد بن جاتا ہے۔ اب ہستی مقصد میں تحلیل ہو گئی تو ہستی نہیں رہی، مقصد بن گئی۔ 1400 گزر جانے کے بعد بھی یہ فلسفہ جب کبھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خطابت نہیں، حقیقت ہے۔ یہ فقط لفاظی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی ایک انسان نے 1400 برس پہلے اپنے وجود کو اپنے مقصد وجود میں اس طرح فنا کر دیا کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جب کہا حسین تو اسلام سمجھ میں آیا، اور جب کہا اسلام تو حسین سمجھ میں آئے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے تاریخ کی۔ ایک انسان تھا کہ جس نے اپنے وجود کو اپنے مقصد وجود میں فنا کر دیا، اپنی ہستی کو اپنے مقصد ہستی میں تحلیل کر دیا، تو اس کا وجود، اس کی ذات خود مقصد بن گئی۔ عزیزو، حسین اور اسلام دو الگ الگ نام نہیں ہیں، یہ تو فقط تعبیریں ہیں۔ جب شریعت کی بات آتی ہے تو ہم اسلام کہہ دیتے ہیں، جب محافظ کی بات آتی ہے تو حسین کہہ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جوش نے عجیب مصرعے نظم کیے ہیں،
عجیب مصرع نظم کی ہیں، توجہ رکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین۔ اور تیسرا اور چوتھا مصرع تو عجب ہے، جس کی تشریح تو فقط جوش ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین۔ اب اس خلوتی شاہد قدرت کی تشریح فقط جوش کریں گے، میں نہیں کر سکتا، لیکن میں اس مقام پر فقط ایک جملہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ خلوتی شاہد قدرت کے معنی کیا ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے کہ کہاں مشیت اور کہاں مشیت کی خلوت، توجہ رکھیے گا، کہاں مشیت اور کہاں مشیت کی خلوت۔ خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو قلب مشیت میں بیٹھ جائے وہ حسین، جو قلب مشیت میں بیٹھ جائے وہ حسین، اور جسے اسرار مشیت اپنا محرم بنا لے وہ حسین۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ اسرار مشیت جسے اپنا محرم بنا لے اس کا نام ہے حسین۔ اور یوں سمجھیے گا کہ حسین کی ذات تنہا ذات ہے، حسین کی ذات بہت سی ذوات مقدسہ کا مجموعہ ہے۔ امام کی ذات بہت سے افراد، بہت سی شخصیات کے ذات اور ان کے کردار کا نچوڑ ہے، جس میں ایک نمایاں نام آتا ہے حضرت زینب کا۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ عموماً اس پہلو سے گفتگو نہیں ہوتی، مگر میں ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس پر۔ جناب زینب فقط امام کی بہن نہیں تھی، لیکن میں نے گفتگو کے رخ کو موڑ دیا۔ جناب زینب فقط امام کی بہن نہیں تھی، پیغمبر اسلام کی پیغمبرانہ شعور رکھنے والی نواسی تھی۔ یہ میں نے جملہ کہا ہے، ایک فقرہ کہا ہے، اس کی معنویت کو محسوس کیجئے گا۔ پیغمبرانہ شعور رکھنے والی خاتون کا نام ہے زینب۔ تو جب ان کے پاس پیغمبرانہ شعور تھا تو ان کا کارنامہ کیا ہے؟ بس ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے۔ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ پیغمبرانہ شعور رکھنے والی ایک خاتون جو کربلا میں موجود ہو، اس کا کارنامہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی صاحب عرفان، صاحب معرفت کیا خون حسین کی قیمت بتا سکتا ہے؟ اس خون کی گرانی، اس خون کا وزن کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ زینب نے بتایا، حضرت زینب نے بتایا۔ امام حسین کا خون، توجہ رکھیے گا، امام حسین کا خون اتنا گراں قدر تھا کہ اگر بنی ہاشم امام کے خون کے انتقام کے لیے کھڑے ہو جاتے تو قیامت تک خون کی ندیاں بہتی رہتی، لیکن قتل حسین کا انتقام پورا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے عرب کی تاریخ پڑھی ہے تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ معمولی سی بات پر 40 برس خون خرابہ کرتے تھے۔ قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا، مگر ان کی جو آتش حسد تھی وہ بجھتی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم بھی اسی ماحول میں پلے تھے۔ جو عرب کا ماحول تھا، خون خرابے کا ماحول، حسد، احساس برتری، اسی ماحول میں بنی ہاشم بھی پلے تھے۔
مگر تاریخ شاہد ہے کہ عرب کے سماج کا مزاج اور تھا اور بنی ہاشم کا مزاج اور تھا۔ بنی ہاشم عرب کے مزاج میں ڈھلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بنی ہاشم کا مزاج ابراہیم تھا۔ جہاں قربانی دی جاتی ہے قربانی لی نہیں جاتی۔ جناب ابراہیم کی سیرت میں اور ان کے کردار میں ڈھلے ہوئے یہ بنی ہاشم کے افراد تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ امن کی زندگی گزاری، ہمیشہ سکون کی زندگی گزاری اور ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی۔ توجہ رکھیے گا، تو عرب کا مزاج کیا تھا؟ خون خرابے کا مزاج، دہشت گردی کا مزاج، لڑ رہے ہیں معمولی سی بات پر، آتش حسد۔ پیغمبر اسلام کے چراغ زندگی کو گل کرنے کے لیے عرب کے باشندوں نے 40 خاندانوں کے شجاعوں کا انتخاب کیا تھا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے، جس رات پیغمبر کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، عرب کے نمایاں 40 خاندانوں سے ان کے نمایاں افراد کا انتخاب کیا گیا۔ اور یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ کوئی ایک قبیلہ بڑھ کے آگے پیغمبر کو قتل کر دیتا؟ دیکھیں یہ عرب کا مزاج تھا۔ انہوں نے 40 خاندانوں کے 40 بہادروں کا انتخاب اس لیے کیا کہ اگر 40 مل کر محمد کا قتل کر دیں گے تو محمد کا قتل 40 قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے؟ کس کس سے انتقام لیں گے؟ یہ ان کی سازش تھی، یہ ان کی سازش تھی۔ تو امام حسین کا خون اتنا گراں قدر تھا کہ اگر ان کے خون کے انتقام کے لیے بنی ہاشم کھڑے ہو جاتے، وہ جملہ یاد رکھیے گا، پیغمبر کی پیغمبرانہ شعور نواسی کا نام ہے زینب، اور یہی ان کا کارنامہ ہے کربلا میں۔ امام حسین کے خون کے انتقام کے لیے بنی ہاشم اگر کھڑے ہو جاتے تو قیامت تک خون کی ندیاں بہتی رہتی، انسانیت لہو لہان ہوتی رہتی، مگر اس خون کا انتقام پورا نہ ہوتا۔ یہ حضرت زینب جیسی پیغمبرانہ شعور رکھنے والی خاتون کا کارنامہ تھا کہ بنی ہاشم کے انتقام کو ایک نفسیاتی طریقہ دے دیا۔ بنی ہاشم کے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور امام کے خون کے انتقام کا ایک نفسیاتی طریقہ زینب نے یہ نکالا کہ شام سے چلنے سے پہلے قاتل کے گھر میں بھیا کی فرش عزا بچھا دی۔ شام سے چلنے سے پہلے قاتل کے گھر میں اپنے بھائی کا فرش عزا بچھا دیا۔ اور یہ زینب کا پیغمبرانہ شعور تھا کہ قاتل کے گھر میں اپنے بھائی کی فرش عزا، اپنے بھائی کا فرش عزا بچھا کر زینب نے قیامت تک کے لیے خون حسین کے انتقام کا ایک ایسا نفسیاتی طریقہ پیش کر دیا کہ خون بھی نہ بہے، قاتل بھی بے نقاب ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ بنی ہاشم کے مزاج میں خون خرابہ نہیں تھا۔ امام جو کربلا میں آئے تو گھیر کے لائے گئے، وہ جنگ کرنے تھوڑی آئے تھے، وہ قتل کرنے تھوڑی آئے تھے کسی کو۔ توجہ رکھیے گا، تو یہ حضرت زینب کی عطا ہے، یہ حضرت زینب کا عطیہ ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں مجالس عزا کا سلسلہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ محرم آیا اور ہم نے فرش عزا بچھا دیا۔ ہم سال بھر مجلسیں کرتے ہیں اور ظالم کو احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو ابھی زینب زندہ ہے، ابھی زینب زندہ ہے، اور اگر تمہاری سازشیں برقرار ہیں تو زینب کا پیغمبرانہ شعور بھی زندہ ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک فقرہ عرض کروں کہ ارباب نظر یزید تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں زینب کو قیدی بنا کر اس کے گلے میں رسی ڈال کر کربلا سے شام تک کھینچتا ہوا لے جاؤں گا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ جب زینب کربلا سے نکلی تو یزیدیت کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اسے کھینچتی ہوئی شام تک لے گئی، اسے کھینچتی ہوئی شام تک لے گئی، اور ظالم کو ظالم کے گھر میں رسوا کر کے بتایا کہ دیکھو انتقام کا ایک تہذیبی طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ظالم کو اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
عزیزو یہ عزاداری بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو آپ رسم نہ سمجھیے گا، اس کو روایت مت سمجھیے گا، یہ وہ تہذیب ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا ہمیں پہچانتی ہے۔ شاید میں نے کسی مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ اگر مصائب امام حسین نہ ہوتے، اگر امام حسین کے مصائب نہ ہوتے، ان کا ذکر نہ ہوتا، تو یہ دنیا ہماری طرف متوجہ نہ ہوتی۔ آنسوؤں کی بارش نے، غم حسین نے پوری عالم بشریت کو ہماری طرف متوجہ کر دیا کہ ایک قوم ہے کہ جس کے یہاں انتقام کا تہذیبی طریقہ پایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو اور تم کسی سے انتقام لو، تم فرش عذاب بچھا کر بھی قاتل سے انتقام لے سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے۔ جس آغوش میں حسین نے پرورش پائی، اسی آغوش میں امام مظلوم نے پرورش پائی۔ اور کیا کردار ہے؟ امن ہے، امن ہے، انسانیت کی خدمت ہے۔ مزاج اہل بیت یہ ہے، توجہ رکھیے گا، نوجوان بیٹھے میں ان کے لیے فقرے عرض کر رہا ہوں۔ مزاج اہل بیت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر ایک دینار بھی گھر میں رہ جائے تو اس وقت تک اہل بیت کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ ایک دینار مستحق تک نہ پہنچ جائے۔ عزیزو ہمارا مزاج یہ، ہم دولت اکٹھا کرتے ہیں، ہم دولت اکٹھا کرتے ہیں، بینک بیلنس کر لیتے ہیں، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، زمینیں خرید لیتے ہیں، مختلف ایسے شعبے ہیں کہ جہاں ہم اپنی دولت کو انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اہل بیت کے یہاں انویسٹ کرنے کا دوسرا طریقہ تھا، ان کے یہاں ذخیرہ اندوزی نہیں تھی۔ توجہ رکھیے گا، انہوں نے بھی انویسٹ کیا اور بتایا کہ دیکھو پیسہ فقط بینکوں میں رکھ کے انویسٹ نہیں کیا جاتا، زمینیں خرید کے انویسٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم بتائیں گے تم کو کہ حقیقی انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا ہے امام مظلوم کی خدمت میں، آپ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی سائل آتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ دیتے ہیں اس کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے، دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آیا، دو مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ مزاج میں گرانی محسوس ہوتی ہے، روز چلے آ رہے ہو، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ بالکل نفسیاتی بات ہے۔ ہمارے ائمہ نے مقام دعا میں یہ تعلیم دی ہے کہ جس شے کی طلب کے لیے دعا کر رہے ہو، اگر وہ شے تم کو نہیں مل پا رہی ہے تو ترک دعا مت کرنا۔ توجہ رکھیے گا، ترک دعا مت کرنا، اس لیے کہ ترک دعا تہذیب دعا کے خلاف ہے۔ ترک دعا تہذیب دعا کے خلاف ہے، اور اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی۔ امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی انسان آ کر دق الباب کرتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، تو تم ایک مرتبہ اس کو اگنور کر دو گے، دوسری مرتبہ نظر انداز کر دو گے، تیسری مرتبہ نظر انداز کر دو گے، لیکن ایک منزل خود تمہارے یہاں ایسی آئے گی کہ تم اس کی آواز کو نظر انداز نہیں کر پاؤ گے، اٹھ کے دروازہ کھول دو گے، اس سے پوچھو گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو مقام دعا میں دعا کو ترک مت کرنا۔ اگر تمہاری تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے، مانگتے رہو گے، مانگتے رہو گے، مانگتے رہو گے، تو ایک منزل وہ آئے گی کہ خالق کائنات اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ خالق کائنات اپنی رحمت کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، جو طلب کرو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ امام کی بارگاہ میں آیا ہے صحابی، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک کاغذ پر اپنی حاجت لکھ کر امام حسین کی خدمت میں بڑھا دی۔ امام نے پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں کیا لکھا ہے، کتنی حاجت ہے، وہ پرچہ لے کر آپ نے اپنی جیب مبارک میں رکھ لیا، فوراً گھر سے بزم سے اٹھ کے گھر میں گئے، کچھ ایک تھیلی اٹھا کے لائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 3500 دینار تھے اس میں، کم نہیں ہیں۔
3,500 دینار، اس کی اکاؤنٹیبلٹی آج کے حساب سے کیجیے گا تو کروڑوں میں ہو جائے گا۔ 3,500 دینار کی تھیلی تھی، اٹھا کے لائے، سائل کو دی، فوراً دی، اور ایک فقرہ کہا کہ دیکھو ابھی میرے پاس اتنا ہی تھا جو میں نے تم کو دے دیا، اگر اتنے سرمایہ سے، اتنی رقم سے تمہاری حاجت پوری ہو جائے تو مجھ کو دعا دے دینا، اور اگر پوری نہ ہو تو شکایت مت کرنا۔ سائل مقام عطا میں ایک سائل کی خدمت کا جو تہذیبی طریقہ آل محمد نے بتایا ہے وہ دنیا کے کسی رہنما کی سیرت میں نہیں ملتا، دنیا کے کسی رہنما کی سیرت میں نہیں ملتا۔ فرمایا اگر اس سے حاجت پوری ہو جائے تو دعا دے دینا، نہ پوری ہو تو شکایت مت کرنا۔ وہ چلا گیا۔ ایک صحابی نے بڑھ کے پوچھا، فرزند رسول آپ نے دیکھا نہیں کیا لکھا تھا؟ آپ نے پڑھا نہیں کتنی حاجت تھی؟ دیکھ تو لیتے، ممکن ہے کہ جو کچھ آپ نے دیا وہ اس کی حاجت سے کہیں زیادہ ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو آپ نے دیا وہ اس کی حاجت سے بہت کم ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوتا، پڑھ لیا ہوتا۔ امام نے فرمایا جانتے ہو میں نے کیوں نہیں پڑھا؟ توجہ رکھیے گا، امام نے فرمایا جانتے ہو میں نے کیوں نہیں پڑھا؟ کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھو میں نے اس کی تحریر کو اس لیے نہیں پڑھا کہ جتنی دیر تک میں اس کی تحریر کو پڑھتا رہتا وہ تذبذب کے عالم میں کھڑا رہتا کہ پتہ نہیں امام کی بارگاہ سے میری حاجت پوری ہو کہ نہ پوری ہو۔ میں نے اسے یہ موقع بھی نہیں دیا، میں نے اسے یہ زحمت بھی نہیں دی کہ وہ سوچتا کہ ان کی بارگاہ سے میری حاجت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ صحابی نے بڑھ کے کہا مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ اس کو آپ نے زحمت نہیں دی، اس نے توقف نہیں کیا، اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے سوچا نہیں؟ امام نے فرمایا دیکھو میں نے اس لیے کیا کہ میں بھی کسی کی بارگاہ کا سائل ہوں۔ جب میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا تو میں اپنی بارگاہ میں کسی سائل کو کیسے کھڑا رکھ سکتا ہوں؟ احباب کرم یہ مجلسیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک تہذیبی طریقہ ملتا ہے یہاں سے، جو تہذیبی طریقہ آل محمد نے ہم کو سکھایا ہے۔ زندگی برائے زندگی گزاریے گا تو تاریخ میں گم ہو جائیے گا۔ توجہ رکھیے گا، اپنی زندگی کا ایک ہدف معین کیجئے۔ آپ کی زندگی بڑی قیمتی شے ہے، ابھی دن ہی میں بات ہو رہی تھی، بڑی قیمتی شے ہے آپ کی زندگی۔ صرف آپ کے خانوادے کے لیے آپ کی زندگی قیمتی نہیں ہے، آپ کے دین اور آپ کے مذہب کے لیے بھی آپ کی زندگی قیمتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگر یہ زندگیاں اتنی قیمتی نہ ہوتی تو ایران کا انقلاب کامیاب نہ ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے کی مثال دی، میں کہیں اور کی مثال بھی دے سکتا تھا۔ یہ ان صاحبان معرفت کا اپنی زندگی پر اتنا زبردست یقین اور عرفان تھا کہ انہوں نے اپنی حیات کو اتنا محفوظ کر کے رکھا کہ جب سماج اور معاشرے میں تبدیلی آئے اور دین ہم سے ہمارا خون مانگے، دین ہم سے ہماری جان مانگے، دین ہم سے ہماری حیات مانگے، تو ہم اپنی حیات کو بچا کے رکھیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے مقصد کے لیے۔ ہمارا کوئی بچہ کالج میں پڑھتا ہے، ہمارے بچے کالج میں پڑھتے ہیں، ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ کرے، اچھے سے اچھا جاب مل جائے۔ ہمارا ذہن جاب سے آگے نہیں بڑھتا۔ جاب کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس پر؟ میں آپ کی فکروں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی جاب کرتا ہوں، بینک میں نوکری کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے تو میں ایک جملہ کہوں گا، جاب کا کل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غلام ہو گئے، آپ غلام ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ ہماری فکر کے انحطاط کا عالم یہ ہے کہ ہم غلامی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ارے عزیزو آپ نے میری بات کو محسوس نہیں کیا۔ ہماری فکر کی پستی کا عالم یہ ہے کہ ہم غلامی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ بہت سے افراد کو ہم اپنے پاس ملازمت رکھ کے ان کو رزق دیتے. ہم نے اپنی فکر کو اتنا محدود کیا کہ ہم دوسروں کی تحویل میں چلے گئے. انصاف سے بتائیے کیا ہمارے کسی امام نے ملازمت کی ہے؟ ہم سنتے ہیں مجلسوں میں کہ مولا علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے تو مولا علی اس سے جاب مانگنے نہیں گئے تھے. مولا علی کا کمال یہ تھا کہ یہودی ان کے پاس آیا تھا خدمت لینے کے لیے کہ سماج اور معاشرے میں تم سے بہتر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو ہمارے کام آ سکے. علی ابن ابی طالب کا شدید ترین دشمن مذہبی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی خانوادہ رسالت کا شدید ترین دشمن ہے، لیکن علی سے خدمت لے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوہر ایسا ہے. آپ جاب کے پیچھے نہ بھاگیے، آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے کہ جاب چل کے آپ کے پاس آئے. اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں، شاید میری بات ٹکرا گئی میری بات سے. ہمارے یہاں کبھی کسی نوجوان کے ذہن میں تجارت کا خیال ہی نہیں آتا، لیکن میں آپ کی فکر کو متوجہ کر رہا ہوں. آج ہمارے جوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں جاب حاصل کرنے کے لیے. کیا پڑھ لکھ کر فقط ملازمت ہی ملتی ہے، تجارت نہیں ہوتی؟ کیا انسان پڑھ لکھ کر فقط ملازم ہی ہو جاتا ہے، تاجر نہیں ہوتا، بزنس مین نہیں ہوتا؟ میں آپ کی توجہات کو مبذول کراتے ہوئے یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تعلیم یافتہ بننے کے بعد آپ تجارت کی طرف اپنے ذہن کو ملتفت کیجئے. جب آپ تجارت کیجئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ سماج میں، معاشرے میں انسانی زندگی کو کس طرح سے فروغ حاصل ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، انسانی زندگی کو کس طرح سے فروغ حاصل ہوتا ہے. تاجروں سے جا کے پوچھئے. ہم تو کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا کریں، جاب ہے، 10 بجے آفس جانا ہے، جانے کا وقت تو ہے، آنے کا وقت کوئی نہیں ہے. اور واقعہ یہی ہے کہ پہنچنے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، 10 بجے نہیں پہنچے، انگوٹھا نہیں لگایا تو ایبسنٹ ہو گئے. لیکن تجارت میں کیا ہے، دکان آپ کے پاس ہے، چاہیے تو صبح 7 بجے کھول دیجئے، چاہیے تو 12 بجے کھول دیجئے، چاہیے تو مت کھولیے. وہاں تو کوئی اٹینڈنس نہیں لگتی، وہاں تو کوئی اٹینڈنس نہیں لگتی. اور خالق کائنات نے ملازمت میں برکت نہیں رکھی ہے، تجارت میں برکت رکھی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہمارے ہر امام نے یا تو زراعت کی ہے، ایگریکلچر کیا ہے، یا تجارت کی ہے. خالی واقعات سن لیتے ہیں اماموں کی زندگی سے، مگر دست نہیں لیتے. یہ مجلسیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں کہ مومنین کی توجہات کو مبذول کرایا جائے. ارباب نظر خطابت مقصود نہیں ہے، توجہات کا مبذول کرانا مقصود ہے. اگر کسی ایک انسان کے دل میں یہ بات میرے سامنے وہ تاجر بھی موجود ہے اسی مجلس میں کہ جن کی تجارت کے ابتدائی مراحل کو بھی میں نے دیکھا ہے اور آج ان کے تجارت کی معراج بھی میں دیکھ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اگر آپ ملازم ہیں تو آپ کی ایک حد ہے آمدنی کی. ظاہر ہے کہ جب ملازم ہوتا ہے انسان تو حساب کتاب کرتا ہے. تجارت میں کوئی حساب وساب نہیں ہوتا حضور. آپ چلے جائیے کربلا معلیٰ، پورے یونٹ اپنے اپنے ملک سے اٹھا کر لاتے ہیں اور کربلا میں شفٹ کر دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ سال بھر کماتے ہیں، 2.25 مہینہ لٹا دیتے ہیں. یہ تاجر کرتے ہیں، ملازم نہیں کرتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں یہ نہیں کہتا کہ ملازم خرچ نہیں کرتے، ملازمت پیشہ افراد خرچ نہیں کرتے، لیکن جس فراغ دلی سے تاجر کرتا ہے، جس فراغ دلی سے ایک بزنس مین کرتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، پورے بڑے یونٹ لا کر کربلا معلیٰ میں لگا دیے. کیوں لگائے؟ جس نے دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، جس نے عطا کیا ہے اسی کی بارگاہ میں خرچ ہو رہا ہے. اسی لیے جب کسی چاہنے والے نے آ کر امام سے کہا مولا میں بہت غریب ہوں،
بہت نادار ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تم نادار نہیں ہو سکتے۔ کہا مولا میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، مگر جو کہہ رہے ہو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو کہہ رہے ہو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کہا مولا اب آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی تشریح کیجئے۔ امام نے فرمایا تم اپنے آپ کو غریب کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا مولا غریب ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ امام نے کہا نہیں تم غریب نہیں ہو۔ کہا مولا میں کیسے غریب نہیں ہوں؟ امام نے ایک فقرہ کہا یہ بتاؤ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے؟ ہماری محبت ہے؟ کہا مولا میرے جسم کے اندر جو لہو بہ رہا ہے اس لہو میں آپ کی محبت دوڑ رہی ہے۔ امام نے فرمایا اتنا بیش قیمت سرمایہ رکھتے ہو اور اپنے آپ کو غریب کہتے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو کچھ زندگی میں، توجہ رکھیے گا اب باب مصائب ہے، جو کچھ امام مظلوم نے اپنی پوری حیات میں کمایا وہ ایک دن میں لٹا دیا۔ ہمارے یہاں پلیسمنٹ ہوتا ہے نا، بچہ ابھی پڑھ رہا ہے انسٹیٹیوٹ میں، بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جو نگاہ لگائے رہتی ہیں کون ہمارے لائق ہے، کون ہمارے کام آنے والا ہے، کون ہماری کمپنی کے لائق ہے جو ہماری کمپنی کو فروغ دے۔ دیکھ کربلا میں بھی پلیسمنٹ ہوا ہے۔ کاش آپ کی اگر فکر بیدار ہو تو میں ایک جملہ کہوں۔ حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے، زہیر قین سفر میں تھے، لیکن کربلا کی جن کو ضرورت تھی کسی کو خط بھیج کے بلایا اور کربلا میں اس کا پلیسمنٹ کیا گیا کہ کربلا کو تمہاری ضرورت ہے۔ کسی کو علی اکبر کو بھیج کے بلایا۔ حبیب ابن زہیر قین کے دروازے پر جب ابھی علی اکبر پہنچے ہیں تو زہیر قین نے جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ کہا خیریت تو ہے؟ کون آیا ہے؟ کہا میرے دروازے پر رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، میرے دروازے پر رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا تم نے کیسے محسوس کیا؟ کہا فرزند رسول کے بیٹے ہم شبیہ پیغمبر امام کا پیغام لے کر میری خدمت میں آئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ علی اکبر کے دیدوں میں ویسے ہی نگاہیں گھوم رہی ہیں جیسے پیغمبر کی نگاہیں گھومتی تھی۔ ایسے بلایا ہے امام نے۔ ارباب کرم اگر اپنی قوم کو ترقی یافتہ بنانا ہے تجارت کیجئے، اپنی قوم کو اگر بلندیوں کی طرف لے جانا ہے پڑھیے لکھیے، خوب علم حاصل کیجئے۔ علم کی ابتدا تو ہے، علم کی انتہا نہیں ہے۔ علم کا آغاز تو ہوتا ہے، علم کا اختتام نہیں ہوتا ہے۔ پڑھیے لکھیے لیکن تجارت کی طرف اپنے اذہان عالیہ کو متوجہ کیجئے۔ جو کچھ امام مظلوم نے ساری زندگی کمایا وہ ایک دن میں لٹا دیا، ایک دن میں لٹا دیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے مصرع پڑھا، اس کی بیعت رہ گئی تھی۔ جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین۔ اب بیعت سن لیجئے، اور اسی بیعت سے ارتباط ہے باب مصائب کے لیے۔ جوش فرماتے ہیں کہ سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا نو کے مجا پر حیات کو۔ مجا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پلکوں کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جوش کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حالات کی سنگینی تمہارے ذہن کو منقلب کرے، جب حالات کا دباؤ تمہارے قلب کو منقلب کرے تو زندگی سود و ضیاء کے پیمانے پہ نہیں تولی جاتی، پلکوں کے ترازو پہ تولی جاتی ہے۔ جنہیں پلکوں پہ رکھ کے پالا حسین نے انہیں قربان کر دیا۔ دیکھیے وہ محاورہ ہے، پلکوں پہ رکھنے کا محاورہ ہے کہ ارے میں نے اپنے بچوں کو پلکوں پہ اٹھایا ہے۔ امام نے جن بچوں کو پلکوں پہ اٹھا کے پالا تھا ان کو قربان کر دیا، اور یہ کمال عشق تھا راہ خدا میں حسین کا کہ کسی منزل پر حسین کو تشفی نہ ہوئی۔ کسی منزل پر تو امام تھک کے بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کہ ارے میں نے بڑی قربانیاں پیش کر دیں، میں نے بڑے کمالات کر دیے، میں نے بڑے جوہر دکھا دیے۔ ارباب نظر عشق الہی کی منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بندے کو تشفی نہیں ہوتی، لیکن ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب خود خالق کہتا ہے کہ اب بس کرو، بس حسین بس، تم نے بڑی قربانیاں پیش کر دیں، بس حسین بس، تم نے بڑے کمالات دکھا دیے۔ ارباب کرم یہ ایام چہلم کے ایام ہیں،
یہ چہلم کے ایام ہیں۔ میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کن کن منزلوں سے گزر رہا ہے، لیکن ارباب اعضاء تاریخ مظلومیت میں 5 منزلیں میں نے ایسی دیکھی ہیں، 5 منزلیں۔ بس میں باب مصائب میں آ گیا اور آپ کو زحمت تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ مظلومیت میں 5 منزلیں ایسی ہیں کہ جب قبر رسول کو زلزلہ آیا، اور ایک منزل تو ایسی ہے کہ جب قبر پیغمبر لرزنے لگی اور تعویذ قبر پیغمبر شگافتہ ہو گیا۔ مقتل کہتا ہے کہ پہلی بار قبر پیغمبر کو اس وقت زلزلہ آیا جب زہرا کی شہادت ہوئی۔ علی نے جنازہ تیار کیا، بچوں کو آواز دی، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آئے، ایک ایک کر کے ماں کا آخری دیدار کیا اور چلے گئے۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے آواز دی، حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ کہا بابا آپ تو جانتے ہیں کہ جب تک اماں بلاتی نہیں تھی میں اماں کے پاس جاتا نہیں تھا۔ اے بابا جب تک اماں بلائیں گی نا میں اماں کے پاس جاؤں گا نہیں۔ علی ہاتھ پکڑ کے بچے کا زہرا کے سرہانے لائے، کہا بیٹا جو کچھ کہنا ہے ماں سے کہو۔ ایک مرتبہ آواز دی، اماں جب تک نہ بلائیے گا حسین نزدیک نہ آئے گا۔ عزیزوں اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے بچے میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں، آ میرے حسین میں نے تجھے بڑی مشقتوں سے پالا ہے۔ مقتل کہتا ہے ادھر حسین زہرا کے سینے سے لپٹے، ادھر مزار پیغمبر کو زلزلہ آیا، پیغمبر کی آواز آئی یا علی حسین کو زہرا سے الگ کر دو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مقتل کہتا ہے اور دوسری مرتبہ مزار پیغمبر کو اس وقت زلزلہ آیا کہ جب علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگی، اور جب مسجد کوفہ میں آواز گونجی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارباب کرم مقتل کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب خاک مسجد کو اٹھا کر زخم سر پہ رکھتے جاتے تھے اور اپنی کامیابی کا اعلان کرتے جاتے تھے، اور ادھر پیغمبر کی آواز آتی تھی واہ غربتا واہ مصیبتا۔ اور اس کے بعد مقتل کہتا ہے تیسری مرتبہ قبر پیغمبر کو اس وقت زلزلہ آیا جب حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ اور اس کے بعد مقتل کہتا اور چوتھی مرتبہ قبر پیغمبر کو اس وقت زلزلہ آیا جب حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا۔ زہرا تڑپتی رہی، حسین کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، اور اس کے بعد مقتل کہتا اور 5ویں مرتبہ تو عجیب منزل ہے، 5ویں مرتبہ قبر پیغمبر کو فقط زلزلہ نہیں آیا بلکہ تعویذ قبر پیغمبر شگافتہ ہو گیا۔ وہ کون سی منزل تھی؟ ارے جب نبی کی نواسی قید شام سے چھوٹ کر نانا کے مزار پہ آئی، آواز دی نانا میں کربلا سے آ رہی ہوں، اے نانا میں آپ کے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب روداد کربلا بیان کر رہی ہیں، مزار پیغمبر کو زلزلہ آ رہا ہے، در و دیوار لرز رہے ہیں۔ بیان کرتے کرتے زینب کہتی ہیں اے نانا اگر آپ کے مزار پر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں شانے سے ردا ہٹا کے دکھاتی آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کی امت نے کیا تحفہ دیا۔ بس جیسے ہی زینب نے کہا میں ردا ہٹا کے دکھاتی، ایک مرتبہ تعویذ قبر پیغمبر شگافتہ ہو گیا، آواز پیغمبر آئی اے زینب خاموش ہو جاؤ، مجھ سے تمہاری ردا سنی نہیں جاتی۔ شہزادی نے تڑپ کے آواز دی نانا میں بیان کر رہی ہوں آپ سن نہیں سکتے، ارے میں ان منزلوں سے گزر کے آئی ہوں جہاں میرے بھائی کا لاشا پڑا تھا، جہاں میرے عباس کی میت تھی، جہاں میرا علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے لیٹا ہوا تھا۔ اے نانا میں بیان کر رہی ہوں، آپ کا کلیجہ شق ہو گیا۔ زینب کے دل سے پوچھئے کن کن منزلوں سے گزر گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔